السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 21۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس کے بعد شیران مارینو سے رخصت ہو کر ان آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ اسے ایک مشغلہ مل گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صرف ہاتھوں سے شیران جیسے آدمی کو اس طرح زچ کر سکتے ہیں۔ اسے ان پر فتح حاصل کرنی تھی اور ایک طویل عرصے کے لیے اس کے ذہن سے بیزاری کا خاتمہ ہو گیا۔ سدھاشی کے بارے میں اس نے ایک دفعہ سے زیادہ سوال نہیں کیا تھا۔ مارلینو سے اب بھی بہت کمی ملاقات ہوتی تھی، بس شیران اس فن کے حصول میں مصروف تھا اور وہ دونوں انسٹرکٹر جن کے نام ہاؤشی اور یوشا تھے اس کی بہترین تربیت کر رہے تھے۔ جوڈو کراٹے، جوجوتسو، بانڈے، ننچاکو، اس قسم کے دوسرے تمام فنون کی آہستہ آہستہ تربیت شیران کو دی جا رہی تھی۔ شیران ان علوم کو سیکھنے میں اپنے انسٹرکٹر ہاؤشی اور یوشا سے بہترین تعاون کر رہا تھا۔ وہ کافی حد تک ان فنون کو سیکھ چکا تھا۔ مارلینو کو اس کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ وہ کس حد تک ان علوم کے بارے میں جان چکا ہے۔ شیران انتہائی کامیابی اور خاموشی سے یہ فنون حاصل کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو آنچ میں دبایا گیا، بدن کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا، اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ ہفتہ 15 دن میں ایک بار اس کی ملاقات مارلینو سے ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کانگ ہو اور اس کی نواح میں سیر کے مواقع بھی اسے حاصل تھے۔ ایک شاندار گھوڑا اس کے سپرد کر دیا گیا تھا جسے لے کر وہ میلوں دور نکل جاتا تھا۔ اپنے انسٹرکٹرز اور دوسرے لوگوں کی مدد سے اب اسے تبتی زبان بھی بولنا آ گئی تھی اور چند ماہ کی کوشش سے وہ تبتی زبان سے پوری طرح واقف ہو گیا۔ اسے کانگ ہو میں اب کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ مارلینو کی حیثیت کانگ ہو میں ایک دیوتا کی سی ہے۔ اس کا نام سن کر لوگ گردن جھکا دیتے تھے۔ تقریباً 7 ماہ گزر گئے اور شیران ایک کندن بن گیا تھا، لیکن مارلینو کی شخصیت اب بھی اس کے لیے ایک معمہ رہی۔ مارلینو کون تھا؟ اس کے پاس وہ بے پناہ دولت کہاں سے آئی تھی جس سے وہ کانگو کے رہنے والوں کی مدد کرتا اور سینکڑوں لوگوں کو پالتا تھا؟ کانگو کا سب سے نزدیکی شہر لی پاؤ تھا جو یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور واقع تھا۔ مارلینو نے شیران سے درخواست کی تھی کہ وہ کانگو کے نواح میں کتنی دور نکل جائے لیکن لی پاؤ یا کسی دوسرے شہر جانے کی کوشش نہ کرے، اور شیران نے اس کی ہدایت کی پابندی کی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ تمام فنون حاصل کر لے جو اسے طاقتور ترین بنا سکے۔ پھر اس لگن نے اسے کچھ اور نہیں سوچنے دیا تھا۔ مارلینو اسے احساس دلائے بغیر اس دلچسپ انداز میں اسے جدید دنیا سے روشناس کرا رہا تھا۔ شیران نے گھوڑے کی سواری کو پسند کی تھی، لیکن اب وہ جیپ اور ٹرک بھی بآسانی ڈرائیو کر لیتا تھا۔ بہترین انگریزی اور جاپانی زبان بول لیتا تھا۔ تبتی زبان وہ تبت کے باشندوں کی مانند بول لیتا تھا، لیکن اس کی شخصیت جوں کی تو تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ وحشی ہو گیا تھا۔ دنیا کی ہر شے اس کے لیے بے حقیقت تھی۔ عورت اس کی منزل نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب بھی نہیں کہ وہ عورت سے بیزار تھا۔ بس ایک جذبہ اس کے ذہن میں سرایت کر گیا تھا، کوئی معمولی عورت اس کے بچے کی ماں نہیں بننی چاہیے۔ وہی عورت اس کا بچہ جنے گی جو خود بھی اعلیٰ صفات کی مالک ہو اور اس قابل ہو کہ شیران اسے بیوی بنا سکے۔ البتہ اس تربیت کے دوران عورت ایک بار بھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ شیران سنگور کا لمبا کوٹ اور بڑے بالوں والی ٹوپی پہن کر رائفل شانے سے لٹکائے برف باری سے لطف اندوز ہونے نکل پڑا۔ برف میں لپٹے ہوئے درخت اور میدان اسے بہت پسند تھے۔ کانگو کے اطراف میں درندے نہیں تھے، البتہ سفید برفانی لومڑیاں اور کبھی کبھی بھیڑیے ضرور نظر آ جاتے تھے۔ کئی بار شیران نے ان بھیڑیوں کا شکار کیا تھا۔ درندوں سے دشمنی ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں نکل سکی تھی۔ اس کا سیاہ گھوڑا سبک رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ وہ نیلے آبشار کی دوسری جانب برف کے میدانوں کی طرف جا رہا تھا جہاں جھیل مونیکا پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جھیل کے اطراف میں پھیلی ہوئی چٹانوں میں کبھی کبھی بھیڑیوں کے غول بھی نظر آ جاتے تھے جن کا شکار شیران کو بہت دلکش لگتا تھا، اور اکثر وہ کئی دن بھیڑیوں کی تلاش میں گزار دیتا تھا۔ اس بار بھی یہی فیصلہ کر کے نکلا تھا۔ چمڑے کے وزنی تھیلے میں کھانے پینے کا سامان اور دوسری چیزیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ریوالور اور رائفل بھی موجود تھی۔ نیلی جھیل کے تقریباً نصف فرلانگ دور چٹانوں میں اس نے اپنا پسندیدہ غار تلاش کیا جسے وہ کئی بار اپنا مسکن بنا چکا تھا۔ غار اس کے سامنے تھا۔ اس کے حقم میں ایک صاحبان نما چٹان موجود تھی جہاں شیران ہمیشہ اپنا گھوڑا باندھتا تھا۔ اس گھوڑے کو باندھنے کے لیے ایک مضبوط کھونٹا گاڑا تھا جو اپنی جگہ موجود تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی اس نے گھوڑے کو کھونٹے سے باندھا، پھر چمڑے کا تھیلا اس کی پشت کھول کر دونوں ہاتھ پر اٹھائے ہوئے غار کے دہانے کی طرف چل پڑا۔ لیکن جو ہی وہ غار کے دہانے کے سامنے آیا، دفتن اندر ایک دھماکہ سنائی دیا اور کوئی اس تھیلے میں گھس گئی جو شیران کے ہاتھوں میں تھا۔ شیران چیتے کی طرح جس لگا کر غار کے دہانے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس دوران 2 فائر اور ہوئے تھے۔ شیران نے جلدی سے تھیلا ایک طرف گرا دیا اور پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔
یہ اس علاقے میں پہلا اتفاق تھا۔ اس کے چہرے پر دلچسپی کے آثار پھیل گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، سب جو کا تو تھا، مگر وہ کون ہے جو غار میں موجود ہے؟ چند لمحات وہ اپنی جگہ ساکت رہا، پھر کسی خیال کے تحت وہ اس چٹان پر چڑھنے لگا جس کے دامن میں غار تھا۔ اس کے نیچے گھوڑا موجود تھا۔ پہلے وہ اچھل کر گھوڑے کی برہنہ پیٹھ پر چڑھا اور پھر صاحبان سے لٹک کر اوپر پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ بے آواز غار کے دہانے کے اوپر آ گیا اور پھر ایک پتھر اس نے دہانے کے عین سامنے پھینکا۔ اس کے اندازے کے مطابق پھر ایک فائر ہوا تھا۔ اندر ایک ہی آدمی تھا، اگر ایک سے زیادہ افراد ہوتے تو اس کا اندازہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے دوسرا پتھر پھینکا لیکن اب فائر نہیں ہوا تھا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک ساکت و جامد لیٹا رہا، اندر کوئی آہٹ نہیں سنائی دی تھی۔ البتہ اس دوران وہ قرب و جوار کے ماحول پر بھی نگاہ دوڑاتا رہا تھا۔ دور دور تک خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، لیکن اس وقت وہ مشرقی پہاڑیوں کی سمت دیکھ رہا تھا کہ دفتن اسے پہاڑوں پر بکھری ہوئی برف پر کچھ دھبے نظر آئے۔ فاصلہ کافی تھا لیکن شیران کو اندازہ ہو گیا کہ وہ گھڑ سوار تھے جو احتیاط سے نیچے اتر رہے تھے۔ شیران اب دونوں طرف سے چوکنا تھا۔ گھڑ سوار پہاڑی کے دامن میں اتر کر اس کے عقب میں چلے گئے۔ نہ جانے کون تھے اور پہاڑوں میں کیوں چکرا رہے تھے۔ پھر اسے آہٹیں محسوس ہوئی۔ جو کوئی بھی غار میں تھا وہ اس طویل خاموشی سے اکتا گیا تھا اور شاید باہر آ رہا تھا۔ شیران نے کسی خیال کے تحت پستول ہولسٹر میں لگا لیا۔ پھر اسے ایک سر نظر آیا جس پر بھورے رنگ کا چوڑے چھجوں والا ہیڈ مڑا ہوا تھا۔ بدن کے لباس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا، البتہ ہاتھ میں پستول صاف نظر آ رہا تھا جو سیدھا تھا۔ شیران نے بدن کو تولا اور دوسرے لمحے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا آہنی ہاتھ پستول پر پڑا اور پستول اس کے شکار کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک وحشیانہ دھاڑ سنائی دی اور اس کے شکار نے اس پر ایک مخصوص داواز مایا۔ اسے نیچے گر کر پاؤں سیدھے کیے لیکن وہ شیران کو اس میں لپیٹ کر نیچے نہ گرا سکا، بلکہ خود شیران نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے اچھال دیا۔ لیکن شکار بے طرح زمین پر نہیں گرا تھا، بلکہ وہ بلی کی مانند پنجوں کے بل نیچے آیا تھا اور زمین پر پاؤں ٹکتے ہی وہ دوبارہ اچھلا اور اس بار شیران کے سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی۔ شیران اس سے بھی بچا اور شکار کے سر سے فلیٹ ہیڈ گر گیا۔ لمبے لمبے سیاہ چمکدار بال کمر تک پھیل گئے۔ شیران اس چیز سے اندازہ لگا چکا تھا کہ مقابل کوئی لڑکی ہے، لیکن ابھی تک اس نے چہرہ دیکھنے کی نوبت نہیں آنے دی تھی۔ لڑکی نے اس کوشش میں ناکام رہ کر پستول پر چھلانگ لگائی۔ شیران پوری طرح پرسکون تھا۔ لڑکی کے پستول تک پہنچنے سے قبل اس نے پستول نکال لیا اور پھر جو ہی لڑکی پستول تک پہنچی اس نے پستول پر فائر کر دیا۔ لڑکی سیدھی کھڑی ہو کر ہراساں نگاہوں سے شیران کو دیکھنے لگی۔ شیران مسکرا رہا تھا لیکن پہلی بار اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ اب تک کی اچھل کود میں اس نے بھی شیران کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اب اس نے بھرپور طور پر شیران کو دیکھا۔ شیران بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عام تبدیوں کے قد و قامت کے برعکس اس کا قد لمبا تھا، بدن انتہائی متناسب اور چہرے کے خد و خال کسی قدر وحشیانہ تھے۔ موٹے موٹے ہونٹ اور تیکھی آنکھیں اسے دلکش بنا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ تھوڑی سی کوشش اور کر لو، اس کے بعد میری لاش سے یہ سوال کر لینا، شیران نے جواب دیا۔ تم تبتی تو نہیں ہو، پھر بھی تبتی زبان اتنی اچھی طرح بول لیتے ہو، یہ جرم ہے؟ شیران نے سوال کیا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو، براہ کرم جواب دو۔ کیا میں غلط فہمی میں سب کچھ کی؟ مگر لڑکی نے پریشانی سے کہا۔ ہاں کوئی نیا خیال ذہن میں آیا ہے۔ مبین کے گروہ میں غیر ملکی بھی تو ہے، اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ اس علاقے میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ فوین کون ہے؟ شیران بولا۔ تم تو اس کے گروہ کے آدمی نہیں ہو، فضول بکواس مت کرو۔ یہ فوین کون گدھا ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اوہ پلیز پلیز مسٹر، دفتن وہ انگریزی میں بولی۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم بے حد باصلاحیت اور اعلیٰ نشانہ باز ہو۔ میں حیران ہوں، میں اس غلط فہمی کی معافی چاہتی ہوں۔ وہ بے اختیار شیران کی طرف بڑھی اور شیران نے پستول ہلا کر کہا، بس بس، اچھل کود کرنے والی بلی پیچھے رہو اور پہلے اپنے بارے میں تفصیل بتا دو۔ میں کیریبل امریکن ماں اور تبتی باپ کی بیٹی ہوں، جان بچانے کے لیے ان پہاڑوں میں نکل آئی ہوں۔ وہ لوگ بدستور میرے پیچھے ہیں۔ کون ہے وہ؟ میرے دشمن، میری جان کے دشمن، مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، لڑکی نے کہا۔ مگر تم تو زندہ ہو، شیران بولا۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے ہلاک بھی نہیں کر سکتے۔ لڑکی کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ پھر اس نے ملتجانہ انداز میں کہا، اگر تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو یہ پستول مجھے دے دو۔ میرے پاس اب صرف 2 کارتوس باقی بچے ہیں۔ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے؟ شیران نے پوچھا۔ اس چاقو کے علاوہ اور کچھ نہیں، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ لڑکی نے پاس سے ایک چاقو نکال کر شیران کے سامنے ڈال دیا۔ شیران پہاڑوں کے اس سرے پر چند مشکوک گھڑ سواروں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے کسی حد تک اسے لڑکی کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے پستول سے لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ پستول اٹھاؤ اور میری طرف پھینک دو۔ اگر تم نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی نہیں بچا سکو گی۔ اب اسے استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں پاگل تو نہیں ہوں، لڑکی نے کہا اور جلدی سے پستول کی طرف بڑھ گئی۔
उसने नहायत शराफत से पिस्तौल और चाकू शिरान के हवाले कर दिया और बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं 20 घंटे से भूखी हूँ और इन्हें इन पहाड़ों में चक्कर दे रही हूँ। वो 4 हैं और घोड़ों पर सवार हैं, और तुम पैदल इन्हें बेवकूफ़ बनाती फिर रही हो। नहीं, मैं भी घोड़े पर थी, लेकिन मैंने खाली घोड़ा इन पहाड़ों में छोड़ दिया और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वहाँ छोड़ा ही, लेकिन तुम मुझे तलाश कर लेंगे। ठीक है, अब तुम आगे बढ़ो और इस चट्टान के अकब से वो चमड़े का थैला उठाओ जिसमें तुमने सोराख करके इसे तबाह कर दिया है। शिरान ने कहा और लड़की इसके इशारे पर आगे बढ़ गई। शिरान इसके पीछे था। लड़की ने वजनी थैला उठा लिया। इसे लेकर ऊपर इस चट्टान पर चढ़ो, वहाँ इत्मीनान से बैठेंगे, शिरान ने कहा और दोबारा चट्टान पर आ गया। लड़की भी हैरत अंगेज फुर्ती से चट्टान पर चढ़ाई। ऊपर फैले हुए साहिबान पर खड़े होकर इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बोली, मेरे ख्याल में गार में चलो, हमें यहाँ से देखा जा सकता है। औरत की अक्ल में बस यही खामी होती है, ये जगह गार से ज्यादा महफूज है। ये बात नहीं, वो पूरी तरह मुसल्ला है और मैं निहत्ती हूँ, वरना मैं इतनी बुज़दिल नहीं हूँ। मैं मुसल्ला हूँ, फिक्र मत करो, बैठ जाओ। शिरान पिस्तौल गोद में रखकर नीमदराज हो गया। लड़की भी बैठ गई, लेकिन इसकी निगाहें बार बार अतराफ में उठ जाती थी। वो कई मील दूर इन पहाड़ों में है और यहाँ तक आते हुए ये मैदान जरूर अबूर करना पड़ेगा। अगर वो इस तरफ आए तो हम उन्हें देख लेंगे। शिरान ने इसके इस्तराब को महसूस करके किसी कदर नरम लहजे में कहा और लड़की गहरी सांस लेकर खुद को पुरस्कुन करने की कोशिश करने लगी। तुम खा मेरे बारे में कैसे ही ख्यालात रखते हो, लेकिन तुम्हें पाकर मुझे बड़ी ढारस मिली है। जो कुछ मैंने किया वो दुश्मनों के खौफ से किया। शुक्र है तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बैग में क्या है? तुम्हारी इब्तदाई मुसीबत का हल खोलो, इसमें जो कुछ है इससे पेट की आग बुझाओ। ओह ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की ने जल्दी से बैग खोल लिया। दर हकीकत वो 20 घंटे की भूखी मालूम होती थी, इस वक्त सारी कसर पूरी कर रही थी, लेकिन शिरान इसके तो मुतवज्जो नहीं था। इसकी निगाहें पहाड़ों के अकब में भटक रही थी और वो इस नए नाम के बारे में सोच रहा था। इससे कबल ये नाम कभी सुनने को नहीं मिला था। आखिर क्यों? बहरहाल इसके बारे में मालूम हो जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या करना चाहिए? लड़की को मालिनों की तहवील में ही दिया जा सकता था। इसे लड़की की कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही इसके ज़हन में कोई ऐसा इरादा था कि वो इसकी कहानी मालूम करे। बस वो उसे मुसीबत ज़्यादा नजर आई थी। उसने सोचा था कि इसे इस मुसीबत से निकाल दिया जाए। वैसे लड़की ने खुद भी अपने बारे में अब तक कोई खास तफसील नहीं बताई थी। वो खाने में मसरूफ रही। ऊपरी शिकम सैर हो गई तो पानी पीकर इसने शिरान की तरफ देखा। शिरान की निगाहें अब भी बदस्तूर पहाड़ों में भटक रही थी। तब इसने उसे मुखातिब किया, क्या तुम गार में ना चलोगे? क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है सर्दी बढ़ती जा रही है। लड़की जल्दी से बोली। खाने पीने को छोड़ा है तुमने थैले में? शिरान ने पूछा। हाँ हाँ, बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है तुम तो कई दिन की खुराक लेकर आए थे। हाँ, जिस गार पर तुमने कब्जा जमाया हुआ था वो मेरा मस्कन था। मैं इन इलाकों में भेड़ियों का शिकार खेलने आता हूँ और इसी गार में क़याम करता हूँ। ओह, तुम्हें भेड़ियों के शिकार से दिलचस्पी है? लड़की पुरमुसरत अंदाज में बोली। ये सवाल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं तुम्हारी शख्सियत में अभी तक एक भेड़िया छुपा हुआ देख रही हूँ। तू हर लम्हे मेरी शख्सियत में एक नई बात देख लेती है। बेहतर ये कि अब खामोशी से जा और गार में घुसकर सो जा। मैं बाहर हूँ और तेरी हिफाजत कर रहा हूँ। कल दिन की रोशनी में यहाँ से निकल चलना। जहाँ कहेगी पहुँचा दूंगा, और अगर मालिनों के पास जाना चाहती है तो मालिनों के पास पहुँचा दूंगा। ओह मार्लिनो, मेरा मकसद है वो शख्स जो कांगहू का सबसे बड़ा आदमी है। तो क्या तुम इससे कोई ताल्लुक रखते हो? हाँ, वो मेरा मोहसिन है, मैं इसी के साथ हूँ। तो तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। फवीन अगर किसी नाम से डरता है तो वो सिर्फ मालिनो है। ये फवीन क्या बला है? शिरान पूछे बगैर न रह सका। बस अजीब कहानी है, तुम इसमें दिलचस्पी ही जाहिर नहीं कर रहे, जबकि मैं तुम्हें सुनाने पर तुली हुई हूँ। लड़की बोली और शिरान हंसने लगा। दरअसल कहानियां सुनते सुनते अब मेरा दिमाग पक्का रह गया है। हर शख्स की एक नई कहानी होती है और वो सुनाने पर भी मुसर रहता है। चल ठीक है, गार में चल, तेरी कहानी भी सुनेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, कहानी सुनाने के बाद मेरे सर पर सवार होने की कोशिश मत करना। मैं किसी तौर पर तेरा साथ नहीं दे सकूंगा। अगर तू तन्हा है तो मुझे अपनी तन्हाइयों में मुनासिब रास्ते तलाश करना होंगे। मैं तेरे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि तुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा दूँ, इस जगह जहाँ तू अपनी ज़िंदगी महफूज महसूस कर सके। ठीक है, मैं तुम्हें मजीद कोई तकलीफ नहीं दूंगी, लड़की ने जवाब दिया। चंद लम्हात के बाद वो दोनों गार में आ गए। गार में गहरी तारीकी छाई हुई थी। लड़की भी कुछ वक्त यहाँ गुजार चुकी थी और शिरान तो अक्सर आता ही रहता था, इसलिए गार के गोशे से वाकिफ थे। शिरान अपनी पसंदीदा जगह बैठ गया। लड़की इसके करीब आ बैठी। तब शिरान ने आहिस्ता से उसे सिरकाते हुए कहा, बेहतर ये होगा कि हमारे दरमियान थोड़ा सा फासला रहे। ये बात तेरे ही हक में बेहतर होगी। मैं समझी नहीं, कैरिबल ने कहा। समझने की कोशिश न कर, हर बात समझने की नहीं होती। बस मैं औरत की इस कदर कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं औरतों से नफरत करता हूँ, लेकिन मौका वो मौका इनसे उल्फत का इजहार भी नहीं करता। हर जगह औरत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसे औरत ढूंढा जाए। बाज़ औक़ात
وہ کسی ساتھی یا کسی دوست کی حیثیت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ شیران کسی قدر نرم لہجے میں بولا، میں اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیریبل نے کہا، پھر کہنے لگی، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری ماں امریکن نژاد تھی اور باپ تبتی۔ میری ماں ٹورسٹ تھی اور وہ طویل عرصہ قبل اس علاقے میں آئی تھی، لیکن پھر آدم خور قبائلیوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ تب ایک تبتی نے اس کی جان بچائی اور اسے بہت بری حالت میں اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بدن کے کئی حصوں کا گوشت غائب تھا، بمشکل تمام وہ جانور ہو سکی اور تبتی نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ زندگی گزارتے رہے، لیکن پھر لہٰذا کے سب سے بڑے مٹھ کا ایجنٹ امبان میرے باپ سوہا فورن کا دشمن بن گیا۔ سوہا فورن نے کچھ ایسی باتیں معلوم کر لی تھی جو امبان کے خلاف تھی، چنانچہ امبان نے سوہا فور کو قتل کر دیا اور ہم لوگ خاموشی سے زندگی گزارتے رہے۔ لیکن میرے ماں کے ذہن میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، وہ میرے باپ کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جس مقصد کے لیے سوہا فورا کو قتل کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا کہ میری ماں بھی ان واقعات سے واقف تھی جن کا انکشاف اور امبان کی تباہی تھا۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو قبائلی نوجوان کے وہ واقعات کیا تھے؟ بھلا میں کیا جانوں، شیران نے جواب دیا، لیکن اس کے ذہن میں یاتان بروما آ رہا تھا جس نے اسی طرح ایک ملتی جلتی کہانی سنائی تھی۔ پھر کیریبل نے اسے وہ کہانی سنائی، امبان کی سازش دلائی لاما کی روپوشی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، بس یہ بات امبان کو پسند نہ تھی، اس لیے میرے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن میرے باپ نے یہ بات میری ماں کو بتا دی اور میری ماں نے کچھ ایسے افراد کو اس بارے میں بتا دیا جو بظاہر امبان کے خلاف تھے، لیکن در حقیقت وہ امبانی کے جاسوس تھے۔ چنانچہ کچھ عرصے قبل اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، لیکن میں فرار ہو گئی۔ اب وہ لوگ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں قبل مجھے انہوں نے لی پاؤ میں دیکھ لیا اور میرے پیچھے لگ گئے۔ جب سے میں مفرور ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح میری جان بچ سکے۔ اوہو، یہ انوکھی کہانی ہے، میں اس سے پہلے بھی سن چکا ہوں۔ کمال کی بات ہے، ایک شخص کس طرح انسانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ بصورت مجھے تمہارے مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کبھی یہ شخص اگر میرے راستے میں آئے تو شدید نقصان اٹھائے گا۔ شیران بولا، کیا مطلب؟ یہ کہانی تم نے اور کہاں سنی تھی؟ بس جہاں بھی سنی تھی۔ اب میں ان واقعات کو بھول چکا ہوں اور اسے بھی بھول چکا ہوں جس کا نام سدھاشی ہے۔ شیران بولا، سدھاشی کون ہے؟ لڑکی میں جس موضوع کو ختم کر دوں اسے دہرانا پسند نہیں کرتا۔ بس تیری کہانی یہاں تک ہے، اس کے بعد کہاں جائے گی؟ لڑکی نے شکایت آمیز انداز میں اسے دیکھا۔ شیران جیسے اکڑ آدمی سے اسے اس کی مرضی کے برخلاف کچھ کہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ انجانے کس موقع پر دماغ میں خرابی پیدا ہو جائے۔ تو بس یہ تیری کہانی تھی، اب مجھے اجازت دے اور تو آرام سے سو جا۔ شیران اوپر چٹان پر آ گیا جس کے حق میں اس کا گھوڑا کھر کھر کر رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے عیال سے ہلاتا رہا، پھر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور آسمان کو گھورنے لگا۔ پستول اس کے پاس موجود تھا اور آسمان پر ٹمٹماتے ستارے اس کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ وہ کافی دیر تک جاگتا رہا، پھر نیند اس کی پلکوں پر آہستہ آہستہ دستک دینے لگی۔ یہ دستک اتنی لطیف تھی کہ شیران کی پلکیں بند ہو گئی اور آنکھوں پر نیند کا غلاف چڑھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب لڑکی آہستہ سے غار سے باہر نکل آئی، بے آواز قدموں سے چلتی اس چٹان پر چڑھنے لگی جہاں شیران سو رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا رومال تھا جسے وہ بڑی سختی سے دبائے ہوئی تھی۔ شیران کچھ ایسی مست نیند سویا تھا کہ اسے اس کی آہٹ نہ ہو سکی۔ اس نے شیران کے پاس بیٹھ کر انتہائی احتیاط سے رومال اس کی ناک کے سامنے لہرانا شروع کر دیا اور شیران کی سانسیں بوجھل ہونے لگی۔ اس نے ایک دو بار آہستہ سے ہاتھ پاؤں مارے اور پھر لڑکی نے رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ شیران اب رومال ہٹانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لڑکی دیر تک رومال اس کی ناک پر رکھے رہی، اس کے بعد اس نے رومال ایک طرف پھینک دیا۔ پھر وہ شنجار شیران کو جھنجھوڑنے لگی۔ شیران اٹھو، وہ لوگ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ اس نے زور زور سے شیران کو جھنجھوڑا لیکن شیران ہوش میں نہ آیا۔ تب لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر چار گھڑسوار اپنے گھوڑوں کی لگامیں پکڑے آہستہ آہستہ اسی جانب آ رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔